حضرات، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبر کیا ہوتی ہے۔ قبر عموماً اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں موت کے بعد زمین کو کھود کر میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ زمین کھود کر مردے کو دفن کرنے کا رواج آغاز انسانیت سے ہی ہو گیا تھا۔ مردے کو باعزت طور پر زمین کھود کر اس کے سپرد کر دینا ہی سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ قبر کے اس طریقے کو اسلامی طریقہ دفن کہا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ بعض قومیں ایسی بھی ہیں جو مردے کو دفن نہیں کرتی، بلکہ مردے کو آگ میں جلا کر راکھ کر کر دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ بعض قومیں مردے کو بلند مقامات پر رکھ دیتی ہیں جہاں سے درندے اور دیگر جانور مردے کے جسم کو کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض قومیں اپنے مردوں کو دریاؤں اور سمندروں میں بہا دیا کرتی ہیں۔ غرض کے غیر اسلامی مذاہب میں مردے کو دفن کرنے کے بجائے ان کے جسم کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم کو خواہ قبر بنا کر دفن کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے نیست و نابود کر دیا جائے، اسے قبر ہی کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے قبر کی زندگی موت سے لے کر قیامت تک ہے۔ انسان کا واسطہ اس سے بڑھ کر رہے گا، خواہ مردہ مٹی کے تودے کے نیچے قبر کی صورت ہو یا زدوں کی صورت میں اس کا جسم ہوا میں بکھر گیا ہو، یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا ہو، یا پانی میں گل گیا ہو، وہ قبر ہی میں ہے۔ قبر کی راحت یا عذاب اسے ہر صورت میں ملے گا، چاہے کوئی بھی صورت ہو، وہ ٹل نہیں سکتا۔ یا قبر سے مراد وہ عالم ہے جس میں انسان موت کے بعد داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اپنے کلام میں قبر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ ان کو قبروں سے اٹھائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو جس مقام سے بھی اٹھائے گا اس سے مراد قبر ہے۔ یعنی موت کے بعد انسان قبر ہی کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، خواہ اس کی ظاہری کیفیت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ شرعی لحاظ سے قبر کے عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر پکارتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، میں قبر ہوں کہ جس میں ہر کسی کو آنا ہے، یاد رکھ کوئی بھی مجھ سے بچ نہ سکا۔ سکندر رواداد مجھے ہی میں آیا، میں نے جمع رستم کا نشان نہ چھوڑا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ مر کر مجھے ہی میں پیوست ہو گئے، مجھ میں ایسے سوئے کہ کوئی انہیں جگا نہ سکا۔ قبر کہتی ہے کہ اے دنیا والو، میں وہ مقام ہوں جہاں پہ آ کے کوئی لوٹ نہیں سکتا، جہاں پر تاریخی ہے، جہاں تیرے عمل کی روشن شمع کام آ سکتی ہے۔ ہائے تیرا عمل اگر اچھا نہ ہوا، پھر تو ہی سوچ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ اے میرے دوست، آخرت کے مقام کو مت بھول، کیونکہ قبر تجھے بھولے ہوئے نہیں ہے۔ تو چاہے بھول جا،
دنیا میں رہ کر کے کچھ بھی گناہ کر لے لیکن قبر ہمیشہ تجھے یاد رکھے ہوئے ہے. کبھی نہ کبھی تیرا گزر اس کے قریب سے ضرور ہوتا ہے اور ضرور ہوگا. اسے دیکھ کر موت یاد آئے بغیر رہ نہیں سکتی اور موت کو یاد کرنا چاہیے. پھر اے نادان اس کا سامان پیدا کر. لہذا آج کے کرنے والے عمل کل پر نہ ڈال، کل پر نہ چھوڑ بلکہ آج کو ہی کر لے. بس اتنا ہی کافی. انشاءاللہ عزیز ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور کل میں آپ کو اس سے آگے انشاءاللہ عزیز بتانے کی کوشش کروں گا.